قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کسی انسان کو دنیا سے اس وقت تک اٹھا کے لے کے نہیں جاتا جب تک اس کا اندر اور باہر کمبل ہمیں اٹھنے نہیں دیتا۔ بڑی پرابلم ہے اس قوم کی کہ ہم کہتے ہیں کمبل ہمیں اٹھنے نہیں دیتے، اٹھتے ہم خود نہیں ہیں، جاگتے ہم خود نہیں ہیں۔ انسان مر جائے نا، اس کو نہیں جگایا جا سکتا۔ تو اسی طرح میں کہتا ہوں کہ جس کا ضمیر سویا ہو اس کو تو جگانے کی کوشش بھی کی جا سکتی ہے، جگایا بھی جا سکتا ہے، لیکن جس کا ضمیر مر چکا ہو اللہ اس کی زندگی کرے۔ میں آپ کو یہ چیلنج کر رہا ہوں، ہماری زندگی رہے نہ رہے، یہ ویڈیو بھی ہو سکتا ہے ریکارڈ پہ رہے، کوئی 20 سال 50 سال، جب تک قیامت تک بھی رہ سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بندہ پاکستان کا قرضہ اتار دے گا سارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ ارمغان اکسی بھائی یہاں پر موجود ہیں، آئیے ان سے ذرا بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ جی پیارے بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ پیارے پاکستانیوں، بات یہ ہے کہ آپ لوگ خود اندازے جو ہے نا وہ بڑے غلط لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ غلط اندازے نہ لگائیں، کیونکہ آپ کے ساتھ بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو سوچنا، کیونکہ آپ بڑی عقل مند قوم ہے، عقل مند ہیں۔ لوگ یہ کہتے تھے میرے پروگرام میں بھی آ کے کہ آپ جاہلوں سے بات کرتے ہو، یقین کریں پاکستانی قوم جاہل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بہت سب کچھ جانتی ہے۔ مثال دے رہا ہوں کہ جس کا لیڈر چور ہے اس کو پتہ ہے میرا لیڈر چور ہے، جس کا لیڈر ایماندار ہے اس کو پتہ ہے میرا لیڈر ایماندار ہے۔ تو آپ بڑی عقل مند قوم ہے، تو آپ کو زیادہ غلط اندازے لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ عرش شریف کو کس نے قتل کروایا، ان کی شہادت کی وجہ کون بنا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیارے پاکستانیوں، آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 3-4 سال سے ارشد شریف صاحب جو تھے وہ کینیا کی کرپٹ گورنمنٹ، کینیا کے کرپٹ مافیا اور کینیا کے کرپٹ اداروں کے خلاف ہی تو لڑ رہے تھے، تو کینیا کی کرپٹ حکومت نے انہیں مروا دیا۔ پاکستان زندہ باد۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کسی انسان کو دنیا سے اس وقت تک اٹھا کے لے کے نہیں جاتا جب تک اس کا اندر اور باہر، ظاہر اور باطن لوگوں پہ عیاں نہ کر دوں۔ مثال کے طور پہ آپ کو 5-6 لوگ جانتے ہیں محلے میں، 10-12 جانتے ہیں، 100-200 جانتے ہیں، تو آپ کے مرنے سے پہلے میرا ایمان ہے اس بات پہ، قرآن پاک غلط نہیں ہو سکتا، کہ میرا ایمان ہے اس بات پہ کہ آپ کا اندر باہر، جو آپ اندر سے ہیں یا آپ آرٹیفیشل انسان ہیں لوگوں کو دکھایا ہوا ہے، آپ کا مرنے سے پہلے وہ ظاہر ہو جائے گا ان لوگوں میں۔ جس کو کروڑوں جانتے ہیں اس کو کروڑوں پہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا۔ تو مریم صاحبہ نے جو ری ٹویٹ کیا وہ سارا کھل کے سامنے آ گیا۔ تو بیسیکلی یہ دھمکی تھی نا کہ یہ سب کے لیے سبق ہے، اس ٹویٹ میں سب کے لیے یہ سبق ہے۔ تو بات یہ ہے کہ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ سبق کون یاد کروانا چاہ رہا ہے ہمیں؟ یہ سبق کون چاہتا ہے کہ ہم یاد رکھیں، ہم بھولیں نا؟ یہ سبق سکھانے والا، سبق پڑھانے والا کون ہے ہمیں؟ مجھے اس سوال کا جواب چاہیے پوری قوم سے۔ تو جنہوں نے ری ٹویٹ کیا وہ بھی بتا سکتی ہیں نا، ان کو پتا ہوگا نا کہ یہ سبق کون دینا چاہتا ہے اور کیوں چاہتے ہیں کہ یہ سبق ہم یاد رکھیں، جو ارشد شریف کی صورت میں یہ کہا گیا کہ یہ سبق۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہیرو تھے ہمارے، لیکن مجھے ارمغان بھائی یہ بتا دیجئے، ہم کب تک اپنے ہیروز کو کھوتے رہیں گے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کب جاگیں گے ہم؟ اپنے زندہ ہیرو کی قدر نہیں کریں گے نا، یہ قوم تباہ اسی طرح ہوتی رہے گی۔ قائد اعظم گالیاں پڑتی تھیں، پاکستان بنانے کے خلاف تھے کچھ لوگ، آگے ان کی اولادیں ایسی بھی پاکستان میں سیاستدان موجود ہیں جنہوں نے آج تک پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگایا، جنہوں نے آج تک قائد اعظم کے مزار پہ حاضری نہیں دی۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ زندہ لوگوں کی قدر کیجئے، زندہ ہیرو جو آپ کے پاس موجود ہے نا، ان کو مرنے نہ دیجئے، ان کو مرنے تک پہنچنے نہ دیجئے۔ بس یہ سمجھ لیں کہ آخری اچھا، پیغام۔ ایک آخری یہ بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یونیورسٹی کا درجہ رکھتے تھے، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے آج اگر ہم ان کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو آج ہم افسوس کرتے ہیں کہ کاش ہمیں اٹھنا چاہیے تھا۔ تو اب آپ سمجھتے ہیں ایز اے بینگ کمبل ہمیں اٹھنے نہیں دیتا۔ بڑی پرابلم ہے اس قوم کی کہ ہم کہتے ہیں کمبل ہمیں اٹھنے نہیں دیتا، اٹھتے ہم خود نہیں ہیں، جاگتے ہم خود نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں اپنے پروگرام سے اکثر کہتا ہوں کہ انسان مر جائے نا اس کو نہیں جگایا جا سکتا، سویا ہو نا اس کو جگایا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح میں کہتا ہوں کہ جس کا ضمیر سویا ہو اس کو تو جگانے کی کوشش بھی کی جا سکتی ہے، جگایا بھی جا سکتا ہے، لیکن جس کا ضمیر مر چکا ہو اس کو کیسے جگا سکتے ہیں؟ تو میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم میرے الفاظ جو ہے نا ان کو سچا ثابت ہونے سے بچائے۔ میں یہ اکثر یہ کوشش کرتا ہوں کہ میری پریڈکشن بعض اوقات ایسی ہوتی ہیں پیشین گوئیاں، میں دعا کرتا ہوں اللہ سے، یا اللہ یہ غلط کر دینا، یہ میری پیشین گوئی اللہ کرے ٹھیک نہ ہو، میں اکثر کہہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے میرے پروگرام بھی بہت کم آتے ہیں، مطلب فیمس ہونے کے باوجود میں شاید واحد یوٹیوبر ہوں جس کے پروگرام سب سے کم ملتے ہیں، ہفتے میں 1 یا 2۔ لیکن ماشاءاللہ جتنے بھی آتے ہیں authentic۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جو کچھ میری نظر دیکھ رہی ہوتی ہے نا میں وہ سب کچھ کہہ نہیں سکتا وہاں پہ۔ خطرات آپ کو بھی ہے کیونکہ آپ کے پروگرام کو ہم دیکھتے ہیں اور اس میں آپ ایک بات کرتے ہیں کہ میں نیوٹرل نہیں ہوں، تو آپ ایز اے جرنلسٹ نیوٹرل کیوں نہیں ہیں؟ نیوٹرل میرا دین کہتا ہے،
کہ آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے. میں اکثر وہ سوال کر لیتا ہوں میرے سے جو کہتا ہے نا عام مائک پہ آ کے عوام میں کہ آپ نیوٹرل نہیں ہیں, تو میں اسے پوچھتا ہوں کہ مثال کے طور پہ آپ کو کسی جگہ پہ کسی چوک میں پولیس والا آ کے اچانک مارنا شروع کر دے بلا وجہ, میں پاس کھڑا ہوں, میں صافی ہوں, آپ جانتے ہیں مجھے, کو بلا وجہ پولیس والا مارے تو مجھے وہاں پہ آپ کا ساتھ دینا چاہیے کہ نہیں؟ پھر وہی بندہ, وہی جو مجھے نیوٹرل کہہ رہا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں یہاں میرا ساتھ دینا چاہیے. بھائی یہاں کیوں نہ نیوٹرل رہوں میں؟ مطلب نیوٹرل جب رہنا ہے تو پھر ہر چیز میں نیوٹرل رہوں نا. مطلب آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے پھر نہیں, تو بات یہ ہے کہ جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کا ساتھ دینا ہے, جو ظالم ہے اس کے خلاف کھڑے ہونا ہے, باطل کے خلاف کھڑے ہونا ہے, سچ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, یہ میرا دین کہتا ہے. تو میں کیسے نیوٹرل رہ سکتا ہوں؟ نیوٹرل پوری دنیا میں سب سے بڑی کرسی جو ہوتی ہے نا کہیں بھی, وہ ایک جج کی کرسی ہوتی ہے, پتہ ہے آپ کو, کسی عدالت کے جج کی. وہ جج جو نیوٹرل ہوتا ہے, نیوٹرل رہنا بھی چاہیے, وہ بھی آخر کار جب کیس اینڈ پہ پہنچتا ہے نا, وہ بھی نیوٹرل نہیں رہتا, اس کو بھی حق اور سچ کا ساتھ دینا پڑتا ہے. بس ثابت ہوا کہ نیوٹرل آپ تب تک رہ سکتے ہیں جب تک آپ کو سمجھ نہ آئے کہ دو بندے آپ کے سامنے, ان میں غلط کون ہے صحیح کون ہے. جب آپ کو سمجھ آ جاتی ہے پھر آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے. شارٹ سٹوری. آپ کو بھی کچھ کالز آتی ہیں کیونکہ آپ نیوٹرل نہیں ہیں؟ وہ بات یہ ہے کہ میں اب ایک چند دنوں میں آپ کے سامنے بھی وہ ویڈیو آ جائے گی جس میں میں نے کچھ زخم بھی دکھائے ہیں, مطلب جسم ابھی بھی موجود ہیں, مطلب ٹھیک ہے, تو وہ سہ رہے ہیں, سہ لیں گے, موت بھی سہ لیں گے. اس پاکستان کا کچھ بن جائے یار, ہماری جان کی کوئی ہمیں پرواہ نہیں ہے, اس پاکستان کا کچھ بن جائے, ہماری آنے والی نسلوں کا کچھ بن جائے, میری یہ خواہش ہے. ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, مطلب آپ اگر مجھ سے پوچھتے ہیں تو مجھے آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کا لیڈر کون ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں جی یہ میرا لیڈر ہے. جب پھر آپ مجھ سے وہ سوال کرتے ہیں, وہ سوال بڑا خطرناک ہوتا ہے, اور وہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہیں کہ میرا لیڈر ایماندار ہے یا نہیں ہے, تو اس وقت کوئی بھی, جتنے بھی آڈینس ہوتے ہیں وہ مشکل میں پھنس جاتے ہیں اور آپ مشکل میں پھنساتے ہیں. اب آپ یہ بتائیں آپ کس لیڈر سے پیار کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ میں آپ کو سچ بتاؤں, پرویز مشرف کا دور شروع ہوا تھا, اس وقت عمر بھی اتنی نہیں تھی, تو میں میری پیشین گوئی تھی اس وقت, جس کے گواہ زندہ موجود ہیں. ایون مطلب میں نے اپنی ماں کے سامنے آج سے 20 سال پہلے جب مشرف کا دور تھا, میں نے کہا کہ عمران خان ایک دن آئے گا اس ملک میں, وزیر اعظم بنے گا اور چھا جائے گا, دنیا جو ہے نا ایک طرف ہوگی, عمران خان ایک طرف. تو میری ماں نے مجھے پتا کیا کہا, میری ماں نے کہا کہ چل منہ تو کیا, کدی نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے, تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میں اس بندے کی جو کوالٹیز ہے نا وہ انشاءاللہ خان صاحب کے سامنے بیٹھ کے کبھی بتاؤں گا میں, اور ان کو بتاؤں گا کہ میں آپ کے اندر کی کوالٹیز بتا رہا ہوں, اور آپ بتائیں جو جہاں میں غلط کہوں گا مجھے آپ نے بتانا ہے قوم کے سامنے. ٹھیک ہے, وہ میں کبھی پروگرام کروں گا انشاءاللہ, کیونکہ میں ابھی آپ کو پتہ ہے حالات کیا چل رہے ہیں, کبھی موقع ملے گا, ریلیکس ہوں گے وہ, تو میں ریلیکس موڈ میں ان کا انٹرویو کروں گا, تو وہ بتاؤں گا انشاءاللہ. تو بات یہ ہے کہ اس بندے کی ایک ایسی کوالٹی ہے جو میں نے ابھی سرپرائز رکھی ہوئی ہے, جو میں نے قوم کو بتانی ہے. اگر میرا خیال ہے کہ آپ کسی بازار میں یہی مائک لے کے ابھی میرے ساتھ چلیں, ٹھیک ہے, تو مجھے اب 2 منٹ کے لیے نیوٹرل کر دیں نا, ٹھیک ہے, تو میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں یہاں اتنی عوام میں کھڑے ہو کے دکھا دیں جی عوام کھڑی ہے, یہ نہ ہو کے کہیں کہ پتہ نہیں اکیلے کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ 100 میں سے 80 بندے کہیں گے ایماندار ہے. سبحان اللہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن چونکہ آپ کا یہ سوال ہوتا ہے تو آپ بھی یہ چاہیں گے, خواہش رکھیں گے کہ آپ کا بیٹا بڑا ہو کر عمران خان بنے؟ بالکل میری خواہش ہے جی, اور وہ بن رہا ہے انشاءاللہ تعالی, وہ بن رہا ہے اور بنے گا انشاءاللہ. اور پوری قوم کے کتنے بیٹے عمران خان بننے جا رہے ہیں یہ آپ کو آئندہ چند دنوں میں بھی سمجھ آ جائے گی تھوڑی. ویسے جانتے ہیں آرم خان اکسی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں, اور ان کا بہت ایک پاپولر پروگرام ہے اور وہ اس وقت کی ضرورت بھی ہے. تو میں ذاتی طور پر آپ کا فین ہوں اور آپ کے ورک کو اپریشیٹ کرتا ہوں, اور اچھا بھی لگتا ہے. سچ تھوڑا سا آپ بھی بول دینا, آپ مجھے آف دی ریکارڈ کہہ رہے تھے کہ جی مجھے بولیں. مجھے اچھا نہیں لگتا تھا آپ کا پروگرام یہ ڈیفینیٹلی, لیکن آپ اگر مجھ سے اگر آپ پوچھیں گے تو میں ڈیفینیٹلی. کئی آپ کو شروع میں اچھا نہیں لگتا. جی بالکل, ارم خان اکسی بھائی کا یہ کوشچن ہے. میں 2014 کا جو دھرنا تھا اس وقت افغان ٹی وی چینل کے ساتھ میں ایز اے اینکر پرسن کام کرتا تھا, اور میں ان کی وہ باتیں سنتا تھا, وہ مجھے آج بھی ساری باتیں یاد ہے, کیونکہ پہلے دن سے لے کر اینڈ ڈے تک وہاں میری ڈیوٹی تھی. جب عمران خان صاحب کی سپیچ آف ہوتی تھی تو میں بھی گھر چلا جاتا تھا, اور مجھے ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب اچھے نہیں لگتے تھے, پتہ نہیں کیوں, یا میں بھی عام لوگوں کی طرح تھا. لیکن وقت بدلتا رہا, پھر جب ان کی گورنمنٹ آئی تو پھر میں بھی یہ سوچتا رہا کہ خان صاحب کہتے تھے کہ جی ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو وزیر اعظم چور, پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو وزیر اعظم چور, اور جب ریجیم چینج ہوئی
اور مجھے پتہ لگا، کیونکہ آپ بھی انٹرویو کرتے تھے لوگوں کا تو لوگ کہتے تھے وہ کھاتے تھے تو کھلاتے بھی تھے، تو ہم بھی یہ امید رکھ کے بیٹھے تھے، لیکن جب ان کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے صرف کھایا ہے، کھلایا نہیں ہے۔ تو میں نے اپنا قبلہ درست کیا، اور اب میں جب رات کو سوتا ہوں اور میں بعض اوقات میں تہجد کی نماز پڑھتا ہوں تو خدا کی قسم عمران خان صاحب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھ ناچیز کی زندگی بھی عمران خان کو لگا دے، اور عمران خان کے ساتھ جو پیار کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان لوگوں کو بھی ہمت دے، طاقت دے، تاکہ عمران خان صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے۔ اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ دل و جان اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جب وہ کسی جلسے میں جاتے ہیں تو میرے دل سے یہ دعا نکلتی ہے کہ یا اللہ ان کو محفوظ رکھ، کیونکہ وہ ہمارے پیارے وطن کی آخری امید ہے۔ آپ نے غور کیا کہ پچھلے کچھ عرصے سے ان کی زندگی کو کتنا خطرہ ہے، اور میں کہتا ہوں کہ جو بھی ان کے چاہنے والے ہیں نا، باقی ساری باتیں ایک طرف کر دیں، صرف ان کی زندگی کے لیے دعا کریں، کیونکہ یہ شخص انشاءاللہ تعالی اللہ اس کی زندگی کرے۔ آمین۔ میں آپ کو یہ چیلنج کر رہا ہوں، ہماری زندگی رہے نہ رہے، یہ ویڈیو بھی ہو سکتا ہے ریکارڈ پہ رہے، کوئی 20 سال 50 سال، جب تک قیامت تک بھی رہ سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بندہ پاکستان کا قرضہ اتار دے گا سارا۔ انشاءاللہ۔ یہ میں آپ کو آج میری پریڈکشن یاد رکھ لیں۔ ارشد شریف صاحب کے گھر پہ موجود ہیں، کل جنازہ ہے ان کا، اور میں آج ہی آپ کو بتا رہا اچھا سر، لاسٹ میں عمران خان کیجیے۔ بہت شکریہ رمضان بھائی، ونس اگین تھینکس کرتا ہوں۔ ہوں۔ جزاک اللہ، تھینک یو۔ پاکستان زندہ باد۔